الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب گرامی، مثنوی مولوی معنوی کا آج ہمارا یہ 29واں درس ہے، اور اس درس کے اختتام پر انشاءاللہ مثنوی معنوی کا جو دفتر اول ہے اس کا چوتھا حصہ یعنی اس کا ربع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ما قبل کے ساتھ ربط بناتے ہوئے یہ بات ہم کریں گے کہ بادشاہ کو لوگوں نے سمجھایا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آگ تو ان مومنین کو جلا نہیں رہی، تو انہوں نے اس بادشاہ کو سمجھایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن بادشاہ نے ایک طنز کا رستہ اختیار کیا، اور جن لوگوں نے اس کو منع کیا، اس کو نصیحت کی، ان لوگوں کو بھی اس نے سزا دینے کا جو ہے وہ سوچ لیا۔ تو اب وہ معاملہ یہ ہوا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے ارشاد موجود ہے کہ وہی لوگ کہ جنہوں نے وہ آگ جلائی تھی اور آگ کے کنارے وہ بیٹھے تھے، تو آگ نے انہی کو آ لیا اور وہ سب کے سب جو ہے آگ میں جل کر خاکستر ہو گئے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد از آن، یعنی جب اس نے انکار کر دیا کہ وہ اس آگ کو بجھا دے اور مومنوں کو جلانے سے باز آ جائے، اس بات سے جب اس نے انکار کیا تو آتش 40 گز برفروخت، وہ آگ جو ہے وہ 40 گز تک اونچی چلی گئی۔ آگ جل رہی تھی، لوگوں کو جلانے کے لیے خندق بنائی گئی تھی، اس کے اندر تھی، لیکن اس کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ اچانک وہ آگ جو ہے وہ بھڑکی۔ بعد ازاں آتش 40 گز برفروخت، وہ آگ اس کے بعد 40 گز تک جو ہے وہ اوپر بڑی، اور ہلکا گشت، یعنی وہ ایک دم سے ایسے ایک ہلکے کی صورت اس آگ نے اختیار کی۔ ہلکا گشت و آن جہوداں را بسوخت، اور جتنے کے جتنے وہ یہودی تھے اور منکر تھے اللہ رب العزت کے، ان سب کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اب یہ ایک بات انہوں نے بیان کر دی، ظاہری بات ہے کہ وہ تو سارے کے سارے اب خاکستر ہو گئے، تو یہاں پر وہ قصہ تو تمام ہوا، لیکن اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ معارف جو ہیں وہ یہاں سے بیان کریں گے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اصل عیشا بود ز آتش ابتدا، ان کی ابتدا سے ہی جو اصل تھی نا جی وہ آگ سے تھی، یعنی آگ کی طرف ان کا میلان اس وجہ سے تھا کہ ان کی طینت میں، ان کی خصلت میں وہ آتش والے، آگ والے خصال جو ہیں وہ موجود تھے۔ یہ جو ان کو آگ کا عذاب ہوا، اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، کہ ان کے لیے ایک تو جہنم کا عذاب ہے اور دوسرا ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو وہ جہنم کا عذاب یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ آگ والے ہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے یہ عذاب حریق ان کو ملا کہ وہ آگ میں جلا دیے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں اصل عیشا بود ز آتش ابتدا، سوئے اصل خیش رفتند انتہا، تو وہ انتہا میں بھی اپنی اصل کی طرف ہی لوٹ گئے۔ وہ آگ والے تھے، آگ نے ان کو جلا کر خاکستر کر دیا، ان کا میلان ہی آگ کی طرف تھا، یعنی ان کے اندر ایسی خصلتیں پائی جاتی تھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے آگ کا رستہ اپنایا اور مومنین کو جلانا چاہا، تو وہ پھر آگ ہی کی طرف خود ہی لوٹ گئے۔ اب اس بات کی مزید آپ وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سے آتش زادہ بودند آ فریق، وہ جتنا بھی گروہ تھا وہ آتش زاد تھے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ سے تو انسان کی پیدائش نہیں ہے، انسان جو ہے وہ تو خاک سے پیدا کیا گیا،
تو معاملہ یہ ہے کہ ہم مثنوی مانوی پڑھ رہے ہیں، تو بات یہاں معنی کی ہوگی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ نظر تکوینی کے اعتبار سے، یعنی اگر ان کی تکوین کو آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے تو وہ خاک سے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن اگر نظر وصفی ہو، یعنی ان کے اوصاف کو ہم دیکھیں، تو پھر یہ بات ہوگی کہ وہ جو ہے نا وہ آگ سے پیدا کیے گئے، یعنی کہ ان کے اندر اوصاف اس قسم کے تھے. تو یوں سمجھیے کہ انسان جو ہے نا جی وہ یا تو مظہر نور حق ہو جاتا ہے، یا کبھی وہ مظہر نار ابلیس لعین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی اس کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں کہ گویا وہ نور حق کا مظہر بن جاتا ہے، اور کبھی اس کے اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ابلیس جو کہ آگ سے پیدا کیا گیا، کہ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. تو پھر یہ جو اس کے اندر انسان کے اندر اس طرح کے رذائل آ جاتے ہیں اور بری خصلتیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ آتشی خصلتیں ہیں، تو یہ اس کا تعلق بنا دیتی ہیں شیطان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، پھر اس کو جو سگنل موصول ہو رہے ہوتے ہیں نا سارے، وہ شیطان کی طرف سے اس کو سگنل مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے اندر ایسے وصف پیدا کر لیتا ہے جس چیز سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کے اندر نوریوں والے معاملات ہیں یا اس کے اندر ناریوں والے معاملات ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ظاہر میں تو ہر انسان کی تخلیق جو ہے عنصر خاک سے ہے، لیکن اس نے جو ہے نا جی آگ والا ایک رویہ اپنا لیا، اور یوں کر لیں کہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے جو ہے نا جی پھر وہ اپنا تعلق اس نے شیطان کے ساتھ بنا لیا، اور یوں وہ آتشی بن گیا اور آتش زادہ کہلایا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم آتش زادہ بودند آ فریق، وہ جتنے لوگ بھی تھے مومنین کو جلانے والے وہ آتش زادہ تھے. فرماتے ہیں جز بہارا سوئے کل آمد طریق، جو بھی جز ہوتا ہے نا وہ اپنی کل کی جانب جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، جزو کا میلان اپنے کل کی طرف ہوتا ہے. الجنس یمیل الی الجنس. ٹھیک ہے جی. ایک اور جگہ بھی آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ناریاں مر ناریاں را طالباً، نوریاں مر نوریاں را جاذباً. ٹھیک ہے نا، نوری جو ہے وہ نوریوں کے ساتھ اپنا جذب رکھتے ہیں، اور جو ناری ہوتے ہیں وہ اپنے جیسے کوئی نہ کوئی ناری ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی بات یہ ہو رہی کہ ان کے اندر جو اوصاف تھے نا جی وہ تعلق رکھتے ہیں شیطان کے ساتھ. تو یہ گویا وہ شیطان کے اندر جو آتشی اوصاف پائے جاتے ہیں یہ اس کے جز تھے، اور پھر جز کا تو اپنے کل کی طرف میلان ہوتا ہے اور وہ اسی کی طرف رغبت رکھتا ہے. لہٰذا جزب ہارا سوئے کل آمد طریق، جزب کا اپنے کل کی طرف جو ہے وہ ایک رستہ ہوتا ہے اور وہ اسی کی طرف وہ دوڑ کے جاتا ہے. لہٰذا یوں سمجھ لیجئے کہ آگ میں ان کا جلنا ایسا ہوا کہ گویا یہ جز تھے اپنے کل میں جا کے مل گئے. آگے آپ فرماتے ہیں آتشی بودند مومن سوز و بس، یہ ایسے آتشی تھے جو مومن سوز تھے. اور فرمایا سوخت خود را آتش ایشاں چو خس، پھر وہی آگ، کیونکہ ان کا ملان ہی آگ کے ساتھ تھا، اس آگ کو اپنا کر یہ مومن سوز بن گئے، انہوں نے مومنوں کو جلانے کی کوشش کی. لہٰذا ان کے عمل کے جواب میں معاملہ یہ ہوا کہ جو ان کی اصل تھی آگ، اس نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس نے جب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو سوخت خود را آتش ایشاں چو خس، ان کی اپنی آگ نے ان کو جناب وہ اپنے اندر لپیٹ لیا اور خس و خاشاک کی طرح ان کو جلا کر بھسم کر دیا. پھر آپ مزید آگے فرماتے ہیں کہ آن کے بودست امہ الحاویہ، جیسے قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہاں پہ بمانا ٹھکانا ہے، لیکن یہاں پر بمانا اصل ہے. آن کے بودست امہ الحاویہ، وہ جو آگ ہے نا جی وہ جس کی اصل اور گوہر ہوتی ہے، تو حاویہ آمد مر اورا زاویہ، پھر اس کا ٹھکانہ، اس کا زاویہ، یعنی اس کو جو کونا ملے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ حصہ ملے گا وہ آگ سے ہی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل ہی آگ سے ہے.
تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے نا حاویہ کا، اس کو آپ نے یہاں ایک شعر کے اندر بیان کر دیا۔ یہی چیزیں ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر پر قرآن مجید کے کتنے گہرے اثرات ہیں کہ ہر بات کو آپ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا آن کے بودست امہ الحاویہ، جن کی جو بود و باش سمجھ لیں یا جن کی جناب اصلیت اور جن کی طینت جو ہے نا جی وہ حاویہ تھی، تو پھر حاویہ آمد مر اورا زاویہ، ان کے لیے زاویہ بھی پھر وہ حاویہ ہی بنے گی۔ ان کو جو کونا ملنا ہے نا جی وہ آگ کے اندر ہی ملنا، ان کا ٹھکانہ آگ کے اندر ہی ہونا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک بات اور مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر امہ الحاویہ کی بات آئی نا کہ اس کی کیا تھی؟ وہ حاویہ، ان کی کیا تھی؟ وہ حاویہ تھی۔ تو اصل جو ہے نا جی وہ اپنے جز کو خود تلاش کر لیتی ہے، جیسے ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے نا۔ اب دیکھیں معاملہ صرف ظاہر میں یہی ہوا کہ آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن مولانا جیسے ایک صاحب بصیرت فرد پر کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو کتنی باتیں آپ نے اس میں سے سمجھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مادر فرزند جویائے وے است، فرزند کی ماں جو ہوتی ہے وہ اس کی جویا ہوتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ تو آپ تو ہر وقت جو ہے وہ کہہ لو کہ ان کے انتظار میں ہے کہ کب یہ آئیں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے تو ان سے ہی محبت کرنی ہے نا۔ یہ بات تو احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب جہنم میں جہنمی لوگ ڈالے جائیں گے تو جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، اور آئیں اور آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں ہے ان جہنمیوں کی، اصل ہے ان جہنمیوں کی۔ تو ماں جو ہے جس طرح اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، ایسے ہی کسی انسان کی جو اصل ہے وہ اس کو تلاش کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل ہمیشہ جز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں جہاں وہ ملتا جائے گا اس کو وہ اپنی لپیٹ میں لیتا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مقناطیس کے چھوٹے چھوٹے آپ ذرے کر لیں اور ایک بڑا مقناطیس ہو، اب جناب آپ اس کو یوں کر کے ایسے رکھیں تو وہ ایسے ساتھ ساتھ کھینچتا جاتا ہے ان کو اپنی طرف، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ آ کے لپٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح ایک میگنیٹک سینڈ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل باریک باریک ذرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جو ہے نا یہ مقناطیسی ایک قوت ہوتی ہے، تو اس کو بھی اگر آپ کسی چیز مطلب کسی مقناطیس کے ساتھ ایک کریں گے نا، کسی مقناطیس کو ادھر لے جائیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ایسے چپک جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جزو کا اپنے کل کی طرف میلان ہوتا ہے، جنس اپنی جنس کی طرف جاتی ہے۔ تو جن کی اصلیت اور جن کی طینت جو ہے وہ آگ والی ہے، تو آگ تو ان کو تلاش کر رہی ہے، آگ کا تو پیٹ ہی نہیں بھرنا، اس نے تو یہی کہنا ہے حال من مزید حال من مزید۔ یہ تو حدیث پاک میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنا قدم مبارک جو ہے نا وہ جہنم کے اوپر رکھنا ہے، تب جا کے اس نے چپ کرنا، کیا وہ بس اس نے تو مانگے ہی جانا۔ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رب کریم نے اپنا قدم رکھ دینا ہے جہنم کے اوپر جیسا اس کی شان کے لائق ہے، تو پھر جو ہے نا جی جہنم نے خاموش ہونا، ورنہ جہنم تو بھرنی ہی نہیں ہے، اتنی وہ جناب وہ بنی ہوئی ہے، اتنی وسعتوں والی۔ تو مادر فرزند چویائے وے است، اصل ہا مر فرع ہارا در پے است، جو بھی اصلیں ہیں نا وہ اپنی فرعوں کے پیچھے پیچھے ہی، جنس کا جنس کی طرف میلان ہے۔ فرماتے ہیں آب اندر حوض اگر زندانی است، بعد نشفش می کند کرکانی است۔ آب اور بعد یہ دونوں عنصر ہیں، اس حوالے سے وہ دونوں رکن ہیں اور دونوں حیولہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فلسفہ تو ماشاءاللہ آپ سب نے پڑھ رکھا ہے نا، حیولہ کے اندر دونوں عناصر جمع ہو جاتے ہیں، جس میں انسانی بھی ایک حیولہ ہے، اس کے اندر آب بھی جمع ہے اور اس کے اندر بعد بھی جمع ہے، تو دونوں ارکان ہیں نا جی، دونوں کی عنصر ہونے کے اعتبار سے ایک جنس ہے، ٹھیک ہے نا، بحیثیت عنصر وہ ایک جنسیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ دونوں اپنے اندر جو ہے ایک ایسا میلان رکھتے ہیں کہ حوض کے اندر پانی اگر مقید بھی ہو
تو ہوا آہستہ آہستہ سے اس کو وہاں سے اٹھا اٹھا کر لے کے جاتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی. یہ جو بادل بنتے ہیں تو ہوا جو ہے وہ اس پانی کو لے کر جاتی رہتی. ہوا کا ذکر اس لیے کر دیا کہ ہوا کا پانی کو جذب کرنا یہ زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے، ورنہ پانی بھی ہوا کو جذب کر لیتا ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ہاں یہ ایئر پیوریفائر کے ہوتے ہیں سلسلے، ان کے اندر یہ پانی کا ہوا بننا، ہوا کا پانی بننا، آج کل تو لوگ ہوا سے پانی بنا لیتے ہیں. ایسے ایسے جو ہے لوگوں نے تجربات کر لی ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، پانی ہوا کو اور ہوا پانی کو اپنے اندر جو ہے یہ جذب کرتے رہتے ہیں. لیکن ہوا کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ ہوا کا جو پانی کو جذب کرنا ہے یہ کثرت سے پایا جاتا ہے. جیسے جتنے بھی بادل ہیں، جو بھی یہ سارا معاملہ ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کب وہ اتنا پانی اٹھا کے لے جاتے ہیں. جب یہ برستے ہیں، جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو وہاں جناب ٹنوں کے حساب سے پانی جو ہے وہ بادل پھینک دیتے ہیں. یہ اس نے اٹھایا کہاں سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے ٹرک لے گیا پانی کے. ٹھیک ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ آب اندر حوض اگر زندانی است، حوض کے اندر آب مقید ہوتا ہے، زندانی ہوتا ہے، تو بعد نشفش، بعد جو ہے ہوا جو ہے وہ اس کو کھینچ لیتی ہے. نشفش می کنت، وہ اس کو کھینچ لیتی ہے. کرکانی است، کیونکہ وہ ارکانی ہے، دونوں رکن ہیں، دونوں ان دونوں کے رکن ہونے کے اعتبار سے ان کے اندر ایک ایسی جنسیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کا آپس کے اندر میلان ہوتا ہے. می رہانت می برد تا ما دنش، وہ اس کو وہاں سے چھڑا لیتا ہے، یعنی اس قید سے چھڑا لیتا ہے اور اس کو اپنے معدن تک لے جاتا ہے، یعنی اپنے قرہ تک اس کو لے جاتا ہے. تو اندک اندک تا ببینی بردنش، ایک نسخے میں یہ ہے تا نہ بینی، یہاں پہ ببینی ہے، وہاں پہ نہ بینی ہے. اندک اندک، ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو وہ رہا کرتا رہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تم دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کتنا لے گیا. لیکن یہ مثال اس چیز کی ہے کہ اصل جو ہے نا جی وہ اپنی ہی ہم جنس جو کوئی چیز ہوگی اس کو وہ اپنی طرف کھینچ لے، جیسے آگ نے ان کو کھینچ لیا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ جناب وہ وہاں سے اس کو لیے جا رہا ہے. تو می رہاند می برتا ما دنش، اندک اندک تاب بینی بردنش. تاب بینی بردنش کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہے نا جی تم اس کا جانا دیکھو، یعنی اس میں تمہیں تعجب ہوگا کہ وہ کیسے چلا گیا. ٹھیک ہے نا، اس کا جانا تم دیکھو کہ کیسے چلا گیا اتنا پانی. تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس طرح سے جا رہا ہے، اس طرح سے جا رہا ہے، اور اپنی اصل کے ساتھ جو ہے نا جی دوسری جو اس کی اصل ہے، اس کا ہم جنس ہے، اس کے ساتھ ایسے ملان رکھتا ہے کہ جناب منو ٹنوں پانی اٹھ جاتا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو رہا کر رہا ہے، ادھر اس قید سے نکال کر لے کے جا رہا ہے. اب آپ ایک اور مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں وی نفس جاں ہائے مارا ہم چنا، اندک اندک دزد از حب سے جہاں. اس جہان کی بھی ایک قید ہے جس کے اندر ہماری جانیں، ہماری روحیں مقید ہیں. تو یہ جو ہمارا سانس ہے نا جی، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہماری روح کو کھینچ کر اوپر لے کے جا رہا ہے. ایک سانس آیا، ہم موت کے قریب ہو گئے، آخرت کے قریب ہو گئے، عالم بالا کے قریب ہو گئے. جو ہماری اصل، اللہ رب العزت نے سانس کو ایک ذریعہ بنا دیا. جیسے آپ نے کبھی وہ کار کو اٹھانے والا جیک کبھی دیکھا ہے، وہ ایسے ایسے ایک دفعہ کریں وہ تھوڑا اور اٹھ جاتا ہے، ایک دفعہ کریں تھوڑا اور اٹھ جاتا ہے. تو ہم جب سے یہاں پر آئے ہیں نا ہم اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم اٹھ رہے ہیں. ہمارا جو ہماری روح کا جو تعلق ہے نا وہ عالم بالا سے ہے، اس سے نہیں. یہاں وہ مقید ہے لیکن وہ روح کا تعلق اوپر ہے. اللہ رب العزت نے سانس کو جو ہے نا جی ایک ذریعہ بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نفس المرء خطاء الی اجلہ، بندے کے جو سانس ہے نا وہ اس کی موت کی طرف اس کے قدم ہے، وہ اس کی موت کی طرف اس کے قدم ہے، وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ہماری جو روح اس دنیا کے اندر قید ہے، مقید ہے،
تو ہمارے سانس جو ہے نا جی وہ ان کو نکال نکال کر لے کے جا رہے ہیں اس روح کو. جتنے سانس گزر رہے ہیں ہم اپنی اصل سے قریب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا کہ نہیں؟ جتنے سانس ہمیں آ رہے ہیں اتنا ہم اپنی اصل کے قریب ہو رہے ہیں. تو فرماتے ہیں ای نفس جہاں ہائے مارا ہم چنا, اسی طرح سے ہماری جانوں کو ہمارے یہ سانس جو ہے نا اندک اندک دزد تھوڑا تھوڑا چرا رہے ہیں اذہب سے, جہاں دنیا کی قید سے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا, ہم تو ایک رات سو کے بھی اٹھتے ہیں تو ہم قریب ادھر ہی ہو رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وی نفس جہاں ہائے مارا ہم چنا, اندک اندک دزد اذہب سے, جہاں کیوں ہماری روح کا جو ہے نا اپنی اصل کی طرف ایک توجہ ہے, وہ اس کی طرف دوڑ رہی. جیسے کہ پیچھے یہ اشعار میں ساری باتیں آئی ہیں کہ جان تو یہ چاہتی ہے کہ وہ عالم بالا سے جا ملے, لیکن یہ نفس ہے, یہ جسم ہے ہمارا جس نے اس کو قید کر رکھا ہے یہاں پر. تا الیہ, اب یہاں پہ کچھ عربی کے اشعار لائیں گے اور کچھ مزید جو ہے نا آپ مثالیں بیان فرمائیں گے. فرماتے ہیں تا الیہ یصعد اطیاب الکلم صاعدم منا الی حیث علم. یہ وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے نا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب, ہمارے کلمات, ہماری عبادتیں اللہ رب العزت کی جو ہم یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, والعمل الصالح یرفعہ, یہ عمل صالح جو ہیں ہمارے یہ اٹھائے جاتے ہیں, یہ اوپر کو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل اوپر ہے, ان کا تعلق اوپر سے ہے. اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں نا, تو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جب یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے عالم بالا کی جانب ہی جانا ہے. تا الیہ یصعد اطیاب الکلم, جتنے بھی اطیاب الکلم ہے نا, ہمارے نیک کلمات, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارا سبحان اللہ, ہمارا الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا, یہ کیا ہے؟ یہ جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل جو ہے وہ عالم بالا ہے. صاعدم منا الی حیث علم, ہماری طرف سے یہ چڑھ رہے ہیں اوپر, کہاں؟ الی حیث علم, جو اللہ جانتا, اس طرف جا رہے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے ادھر یہ جا رہے ہیں. یعنی یہ ان کا اپنی اصل کے ساتھ ملان ہے, وہ جا رہے ہیں, ہماری عبادات جو ہیں وہ ادھر کو جا رہی ہیں. پھر فرما رہے ہیں ترتقی انفاسنا بالمنتقى محتفن منا الی دار البقاء. یہ ہمارے جو سانس ہے نا جی, یہ اپنے ایک آخری مقام تک جو ہے نا جی وہ پہنچ رہے ہیں, آخری مقام تک. یہاں پہ انفاس سے مراد بھی کلمات طیبات ہی ہیں. کیوں کہ یہ جو کلمات طیبات ہیں نا یہ اصوات خاصہ ہیں, یعنی خاص اصوات ہی ہیں نا یہ. تو یہ جو اصوات بنتی ہیں یہ بھی تو انفاس سے ہی بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اس صوت کے اندر سانس کا بھی تو عمل دخل ہے نا. لہذا مومن کی سانسیں تو وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے مملوب ہیں. جیسے وہ کہا گیا کہ جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد اے سمجھایا. تو ہمارے یہ جو دم ہیں, یہ ہماری سانسیں ہیں, یہ اوپر کو چڑھ رہی ہیں اور یہ ہماری طرف سے ایک تحفے کے طور پر جو ہے وہ جا رہی ہیں. تو ثم تأتینا مکافات المقال, جو ہم کہتے ہیں, جو ہماری عبادات ہیں, جو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر ان کے مکافات وہاں سے واپس آتے ہیں. ہم ادھر ہیں تو اجر ادھر کو آئے گا. اللہ جل مجدہ کی شان بلند ہے تو پھر یہ جو الفاظ ہیں یہ بلندی کی طرف جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ثم تأتینا مکافات المقال, جو کچھ ہم کہتے ہیں ان کے مکافات وہ ہم کو ملتے ہیں. ہم یہ تحفہ ادھر بھیجتے ہیں, ادھر سے اس کا بدلہ وہ ہم کو ملتا ہے. ضعف و ذاکا, یعنی اس سے زیادہ دگنا ملتا ہے, دگنا ملتا ہے. رحمتن من ذل جلال, اللہ رب العزت کی رحمت سے. وہاں پر کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم, ٹھیک ہے, فاذکرونی اذکرکم کے اندر بات یہ ہے نا کہ ایک تو تم ذکر کرو گے تو اس ذکر کا تمہیں بدلہ بھی ملے گا, تمہیں اس کا ثواب بھی ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے
کہ وہاں سے بھی ذکر ملے گا. ٹھیک ہے نا, یہاں سے تو صرف ذکر گیا, وہاں سے ثواب بھی آیا ہے اور ذکر بھی ملا. تو اس کو بندہ ذرا سوچے نا, تو وہی ہے کہ آپ نے فرما دیا دیف و ذاکا رحمتن من ذل جلال, یہ اللہ کی رحمت ہے, اس سے دگنا ہم کو عطا فرماتا ہے. ہمارے عمل میں تو وہ چیز نہیں, لیکن اللہ کی رحمت ہے نا جی. جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے. تو اللہ کی رحمت جب ملتی ہے تو پھر اس میں معاملات بڑھ جاتے ہیں, ورنہ ہماری نمازیں, ہماری عبادات اور ہمارا ذکر اذکار وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کی حمد کیسے بیان کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے؟ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ قبول بھی فرما رہا ہے. وہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ایک تو تم میرا ذکر کرو, ذکر بھیجو, یہ تحفہ تم بھیجو مجھے, تو میں تمہیں اس کا ثواب بھی دوں گا اور بدلے میں تمہیں ساتھ یاد بھی فرماؤں گا, تمہارا ذکر بھی ہوگا. تو دیف و ذاکا رحمتن من ذل جلال ثم یلجینا الی امثالہا. پھر اس کے بعد جو ہے نا, اب یہ معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے کلمات طیبات کی اپنی اصل کی طرف جو ہے نا ان کا رجوع ہے. یہ آنا جانا لگا ہوا ہے نا جی, کہ یہاں سے جا رہے ہیں, ادھر سے جزا آ رہی ہے, یہاں سے عمل جا رہا ہے, ذکر جا رہا ہے, وہاں سے اس کی جزا آ رہی ہے. جب یہ آنا جانا لگا ہوا ہے نا, تو یہ ہمیں مزید اس پر ابھارتا ہے, ہمیں کھینچتا ہے اپنے امثال کی طرف کہ یہ مزید کرو. ایک بار درود پڑھا ہے تو 10 رحمتیں ملی. اس چیز نے ہمیں اس بات پر ابھارا کہ ایک بار پھر پڑھو. ایک بار نماز پڑھی ہے, اس سے دل کو سکون ملا ہے, نماز ہم نے بھیج دی ہے, اب اس کا جب ثواب ہمیں آیا ہے, ہمارا مزید جی چاہا ہے, اس نے ہمیں مزید ابھارا اس چیز پہ کہ پھر پڑھو. تو اپنی مثال پر ہمیں جو ہے نا وہ پھر ابھار رہا ہے اور ہمیں پھر اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہا ہے. کئی ینال العبد مما نالہا, تاکہ بندہ پھر اس چیز کو پالے جو اس نے پہلے پالی. ایک دن فجر پڑھی ہے, جو ثواب ملا ہے, اگلے دن پھر اس کو پالے, اگلے دن پھر اس کو پالے, اگلے دن. یہ ایک میلان ہے ان نیکیوں کا اپنی اصل کی جانب. وہ جا رہی ہیں, ادھر سے ثواب آ رہا, طبیعت ادھر لگی ہوئی ہے, بندہ روز اٹھ کے اپنے رب کو یاد کر لیتا. تو ایک تو فجر پڑھ لی تھی پہلے, پھر اب دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صرف یہ میلان ہے جس نے ہم اس چیز کو چلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, نیکی اور ثواب کا جو آپس میں ایک تعلق ہے کہ ادھر سے وہ جا رہی ہے, ادھر سے ثواب آ رہا ہے, پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دگنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ساتھ اور بھی کئی تحفے لگ کے جو ہے ہم کو مل رہے ہیں. تو اس چیز نے ہمیں اس چیز پر ایک ابھار دیا, ہمیں پھر کھینچ لیا. جیسے فرما دیا نا کہ مومن کا تو پھر مسجد سے تعلق ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے. فرمایا کہ جس بندے کا تعلق تو مسجد کے ساتھ دیکھو, اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو, وہ بھاگے آتا ہے, پھر بھاگے آتا ہے. کل نہیں پڑھی فجر, آج کیوں پڑھنی, اگر سوچا جائے تو. لیکن بات یہی ہے نا کہ یہ اعمال ہمیں خود ابھار رہے ہیں. جیسے بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کا جو ہے نا جی, اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ وہ نیکی کرنے کی توفیق مل جائے. اگر ایک نماز تم نے پڑھی ہے, اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں اگلی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے. تو یہ نیکیاں جو ہے نا جی, ان کا ایک نظام چل رہا ہے. یہ ساری باتیں اصل میں آپ یہی بتا رہے ہیں کہ الجنس یمیل الی الجنس, ہاکذا تعرج وتنزل دائما. اسی طرح سے عمل چڑھتے رہیں گے, ثواب اترتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, ہاکذا تعرج وتنزل دائما, یا اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ عمل کرنے والا اپنا مرتبہ بڑھاتا رہے گا اور ثواب کو پاتا رہے گا. ذا فلا زلتا علیہ قائما. ٹھیک ہے, بعض نسخوں میں زالت ہے, اگر زلتا کر لیں تو وہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے اور زالت بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ذل مکافات ہیں یہ عمل جو ہے. ٹھیک ہے, یہ جہاں پہ مکافات جو ہے وہ محذوف ہے رعایت شعری کی وجہ سے. یہ ذل مکافات ہیں کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بدلہ, اچھا ہے تو تب بھی, برا ہے تو تب بھی.
تو پھر جب تک جناب بندہ ان چیزوں پر قائم ہے اور یہ سلسلے چل رہے ہیں، یہ عملوں کا معاملہ جو ہے نا، یہ چڑھنے کا اترنے کا یہ ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو اللہ رب العزت کے لیے عمل ہیں وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں، جو شیطان کے لیے عمل ہیں وہ شیطان کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس سے نفرین بڑھ رہی ہے، اس سے جو ہے وہ نورانیت بڑھ رہی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاکذا تعرج و تنزل دائما ذا فلا زلت علیہ قائما، یعنی جب تک تو اس پر قائم ہے تو یہ معاملات جو ہے نا سارے چلتے رہیں گے، اور عمل کا بدلہ بھی ملتا رہے گا، اور عمل بھی اپنی اصل کی جانب چڑھتے رہیں گے. اب فرماتے ہیں کہ اتنی بات ہم نے عربی میں کر دی، فارسی میں مثنوی بیان کرتے کرتے عربی میں مثنوی بیان کرنی شروع کر دی. فرمایا چلو واپس آتے ہیں. فرماتے ہیں پارسی گوئے، اب ہم فارسی میں بات کر لیتے ہیں پھر. یعنی این کشش زاں طرف آید کے آمد آن چشش. فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو کشش ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک دوسرے کو جو چیزیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، فرماتے ہیں یہ اس طرف سے آتی ہے جہاں کوئی ذوق پہلے چکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. کوئی چیز انسان جو ہے نا اس چیز کو پہلے اس کا مزہ جب چکھ لیتا ہے تو پھر اس کی کشش اس کی طرف بن جاتی ہے، اس کی طرف اس کا میلان بن جاتا ہے، یہ آنا جانا جو ہے وہ لگ جاتا ہے. جیسے آپ پہلے آئے، آپ کو درس مثنوی سے جو ہے نا جی ایک ذوق ملا، جب وہ ذوق ملا تو آپ پھر آئے، آپ کو مزید ذوق ملا پھر آئے. یعنی یہ آنا جانا، یہ میں آپ کو نہیں کھینچ رہا، یہ مثنوی آپ کو کھینچ رہی ہے. تو فرماتے ہیں پارسی گویم، اتنے اشعار ہم نے 5-6 اشعار جو ہیں وہ عربی میں بیان فرما دیے. تو اب فرماتے ہیں پارسی گویم، اب فارسی میں بات کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ کشش زاں طرف آید کہ آمد آ چشش، کہ جہاں سے اس کو چکھا گیا ہے نا جی اسی طرف سے یہ کشش آ رہی ہے. چشم ہر قوم بسوئے مانداست، کہاں طرف یک روز ذوقے رانداست. ہر قوم کی آنکھ اس طرف لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی دن وہاں سے کوئی ذوق اس نے حاصل کیا. ٹھیک ہے نا. ہم ایک کھانا ہے جو کہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اجنبی، ہم نے جب اس کو چکھا ہمیں اچھا لگا، بہت جب اچھا لگا تو ہماری طبیعت نے چاہا یار پھر ہمیں اس کو کھانا چاہیے. کہاں ملتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دن بھی کہیں سے کوئی ذوق ملا ہو تو طبیعت جو ہے نا وہ ادھر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی کوٹلی شریف کیوں جانا ہے؟ اس لیے جانا ہے کہ وہ ذوق وہاں پر حالانکہ اتنا رش ہوگا، ایک دعا ہوگی، لیکن اس دعا کا جو ذوق ملنا ہے وہ ذوق ایک دن ملا تھا نا. پہلے تو ایک دن تھا، اس دن ملا تھا وہ ذوق طبیعت کو. اب وہ آپس میں انہوں نے اپنا میلان بنا لیا. اب جان جو ہے وہ ادھر کھنچتی چلی جاتی ہے. ابھی 31 دسمبر آیا نہیں تو تیاریاں جو ہے وہ شروع، باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کس نے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس کو لے کر جانا ہے. تو چشم ہر قوم بسوئے مانداست، کہاں طرف یک روز ذوق رانداست. ادھر ذوق جو ہے نا جی چلا ہو کسی دن تو پھر ادھر جو ہے نا ہر قوم کی وہ ایک توجہ بن جاتی ہے. اگر کسی کو بری جگہ پہ کچھ ذوق ملا تو وہ اس بری، اب اس کی طینت کے اندر یہ برائی تھی نا کہ اس نے اس جو ہے ذوق کو محسوس کر لیا اور اس کو ادھر مزہ آ رہا ہے وہ ادھر کو چلا گیا. اور کسی کو جناب کہہ لیں کہ کسی اچھی بات سے، کسی کے اچھے بیان سے کوئی ذوق ملا وہ ادھر کو چلا گیا. تو چشم ہر قوم بسوئے مانداس، کہاں طرف یک روز ذوق رانداس. ذوق جنس از جنس سے خود باشد یقین، جنس کا ذوق اپنی جنس سے ہی ہوتا ہے، یہ یقینی بات ہے. ذوق جزو از کل خود باشد بے بین، دیکھ لو کہ جز کا ذوق اپنے کل سے ہی ہونا. یعنی یہ جہاں پر ذوق بھی مل رہا ہے نا وہ اس لیے مل رہا ہے کہ وہاں پر بھی یا تو جز کل والی بات ہے یا جنسیت والی بات ہے، یا یہ اس کا جز ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کا کل ہوگا، یا دونوں کے درمیان کسی نہ کسی اعتبار سے جنسیت پائی جائے گی. کچھ جنس وہ جنسیت کوئی وہ ہوگی جو ظاہر میں نظر آ رہی، کوئی جنسیت وہ ہوگی جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہی.
لیکن بالقوہ وہ بھی جنس ہے. یہ ساری چیزوں پہ آپ نے مثالیں دینی ہیں, ان ساری باتوں پہ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جنس نہیں ہے لیکن اس کی طرف میلان ہے, لیکن وہ بھی جو میلان ہوگا وہ بھی جنسیت کی وجہ سے ہی ہوگا. وہاں پر بھی جو ہے نا جی جنسیت عاریت لی گئی ہوگی. یہ تین باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ جنس ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ بالفعل جنس نہیں ہے, بالقوہ جنس ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ نہ وہ بالفعل جنس ہے نہ بالقوہ جنس ہے, بلکہ اس نے جنسیت عاریت لی ہوئی ہے جس وجہ سے میلان ہو رہا ہے. اور کوئی چوتھی بات یہاں پر ہو نہیں سکتی. یعنی اگر کوئی یہ کہنا کہ میرا تو فلاں چیز کی طرف میلان ہو گیا تو وہاں تو جنسیت پائی نہیں جاتی, لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی جنسیت ہوگی, کہیں نہ کہیں سے وہ آئی ہوگی. مولانا یہ بات ساری آگے سمجھا دیں گے. آپ فرماتے ہیں ذوق جنس از جنس سے خود باشد یقین. یہ یقینی بات ہے کہ جنس کا ذوق اپنی جنس کی وجہ سے ہوتا ہے. ذوق جزو از کل خود باشد ببین. یہ بات دیکھ لو کہ جز کا ذوق جو ہے وہ اپنی کل سے ہوتا ہے. یا مگر آن قابل جنسی بود چون بدو پیوست جنس او شود. یہ جو بات میں وہ کر رہا تھا جو کہ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بالفعل جنس نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ جنس بن سکتی ہے. یہ اسی کا بیان وہ فرما رہے ہیں کہ یا مگر آن قابل جنسی بود, یا اس کے اندر جنس بننے کی قابلیت ہوگی. اول بات تو یہ ہوگی کہ جنس کا جنس کی طرف میلان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جنس بننے کی قابلیت ہوتی ہے. جب وہ اس کے ساتھ مل جائے گی تو تب جنس بن جائے گی. وہ کیسے, اس کی ایک مثال آپ نے بیان فرمائی. فرماتے ہیں ہم چو آب و نا کے جنس ما نبود. پانی اور روٹی یہ ہماری جنس تو نہیں, لیکن ہمارا اس کے ساتھ میلان ہے, اس کی طرف ہمارا میلان ہے, پانی کی طرف, روٹی کی طرف. درس کی بات بعد میں, پہلے روٹی کا ہم نے آرڈر کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میلان ہے کہ نہیں ہے, کہ روٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. تو یہ روٹی اور پانی کی طرف جو ہمارا میلان ہوا تو وہ ہماری جنس تو نہیں ہے, وہ تو الگ ہے. وہ تو گندم سے بنائی گئی ہے, اس میں چیز ہے, اس میں چکن ہے, یہ چیزیں ڈالی گئی. تو ہمارا اس کے ساتھ میلان کیا. فرمایا وہ جنسیت کی قابلیت رکھتی. جب وہ ہمارے ساتھ ملے گی تو ہمیں ہی بڑھائے گی نا. تو جب وہ آ گئی ہمارے اندر تو اس نے وہ جنسیت کو قبول کر لینا, ہماری قوت کو بڑھائے گی نا, ہمارے معاملات میں اضافہ کرے گی. تو پہلے تو وہ جنس نہیں تھی لیکن ہمارا اس کی طرف میلان تھا. اب وہ جب آ گئی ہے, مل گئی ہے, تو اس نے اپنے اندر جو ہے بالفعل جنسیت پیدا کر لی. تو اب ہماری جنس ہو گئی, ہمارے اندر ہمارے جسم سے ملاصق ہو گئی. ہم چو آب و نان کے جنس ما نہ بود. جیسے پانی اور روٹی وہ پہلے ہماری جنس نہیں تھی. گشت جنس ما و اندر ما فزود. وہ اب جب آئی ہے تو ہماری جنس بن گئی اور اس نے ہمارے اندر اضافہ کر دیا, ہمارے اندر اضافہ کر دیا. بندہ ہے, اس کا وزن کتنا ہے, وہ کھانا شانا ذرا کھائے پھر اس کا وزن کر لے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ تو نہیں کہلائے گا کہ یہ بندہ ہے اور یہ روٹی ہے, وہ پورے کا وزن یہی کہلائے گا نا کہ وہ بندہ ہی ہے. تو وہ اس کے ساتھ مل گئی, اس نے اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کر رکھی ہے. نقش جنسیت نہ دارد آب و نان. پانی اور روٹی جنسیت کا کوئی نقش نہیں رکھتے, یہاں کوئی نشانی نہیں ہے جنسیت. کہاں سے آپ بنا کے لائیں گے کوئی جنسیت کی نشانی. زیر اعتبار آخر آ را جنس دان, لیکن انجام کے اعتبار سے تم اس کو جنس ہی سمجھو کہ اس کا انجام جو ہے وہ جنسیت پر ہی جا کے ہوتا ہے. تو نقش جنسیت نہ دارد آب و نان. پانی اور روٹی جو ہے وہ جنسیت کا نقش نہیں رکھتے, لیکن زیر اعتبار آخر آ رہا جنس دان, آخر کے اعتبار سے تم اسے جنس ہی سمجھو. اب وہی بات آ جائے گی کہ غیر جنس کی طرف اگر ہمارا ذوق ہو جائے تو پھر وہاں پر بات کیا ہوگی. فرماتے ہیں ورز غیر جنس باشد ذوق ما آ مگر مانند باشد جنس را
فرماتے ہیں کہ اگر غیر جنس کی طرف ہمارا ذوق ہو جائے تو وہ جو ہے نا جی جنس کی مانند ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کی طرف ہمارا میلان ہوا ہے، اور آنکھ کے مانند وہ جو لگ رہی ہے نا ویسی جنس جیسی لگ رہی ہے، یہ باشد آریت، یہ اس نے یوں سمجھ لیں کہ آریت لی ہوئی ہے، عارضی طور پر اس نے لی ہوئی ہے، اور آریت باقی نہ ماند عاقبت، عاقبت جو ہے نا اس کا یہ آریت لینا، یہ وصف اپنے اندر جو اس نے کسی اور چیز سے لے کر اپنے اندر پیدا کیا ہے، یہ جو حسن اس نے غیر سے لے کر اپنے اندر پیدا کیا ہے ویسے اس کے اندر نہیں تھا، لیکن آخر یہ ختم ہو جاتا، اس کا اختتام وہ جنسیت والا نہیں ہوتا، یہ فقط ایک ذوق اس وجہ سے بن رہا ہے کہ وہ جنس جیسی نظر آ رہی وقتی ہے نا۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، ایک پرندہ، اس کو کوئی شکاری پرندے کی آواز نکال کر جب بلاتا ہے تو وہ بھاگتا آتا ہے، یہ جو آواز وہ شکاری نکال رہا ہے یہ وہ جنس تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک آریت لی گئی ہے، بناوٹی چیز ہے۔ اب وہ پرندہ آیا، آگے تو اس کو کوئی پرندہ نظر نہیں آیا، اب وہ کیا کرے گا؟ فوراً بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا میں یہاں آیا ہوں تو یہاں تو کوئی پرندہ نہیں، میں نے یہ سمجھا کہ کوئی پرندہ بلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ آیا کس وجہ سے تھا؟ اپنی جنس کی وجہ سے، لیکن یہاں جنس نہیں تھی، یہ جو چیز تھی اس نے اس جنسیت کو ادھار لیا ہوا ہے، اس جنسیت عارضی طور پر وہ جنسیت پیدا کی گئی ہے، ایک بناوٹی، ایک ملمہ سازی والا کام ہے، لہٰذا وہ جب اس کو دیکھے گا کہ یہاں پر تو کوئی میرے جیسا نہیں ہے تو مجھے قید کرنا چاہتے، تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا۔ فرماتے ہیں مرغ را گر ذوق آید از صفیر، ایک پرندے کو اگر ذوق ملتا ہے نا صفیر سے، صفیر ان آوازوں کو کہتے ہیں جو شکاری نکالتے ہیں، شکاری کی آواز سے جو مرغ کو، پرندے کو جو ذوق مل رہا ہے، چونکہ جنس سے خود نہ یابد شد نفیر، جب وہ پرندہ اپنی جنس وہاں پر نہیں پاتا تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ بھاگنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا۔ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ تشنا را گر ذوق آید از سراب، ایک پیاسے بندے نے صحرا کے اندر ایک جگہ چمکتی ہوئی اس نے ریت دیکھی، ٹھیک ہے نا، اب اس کو ضرورت تھی پانی کی، وہ پانی کی طرف جو میلان تھا نا جنسیت اس کی، وہ تو پہلے بیان کر چکے نا، آب اور نان میں وہ ساری بات بیان ہوگی، اب پانی کی طرف اس کا میلان تھا، لیکن اس نے ایک جگہ وہ سراب دیکھا، وہ ریت چمکتی ہوئی اس کو نظر آئی تو بھاگا، جب وہاں پر گیا تو وہاں تو کچھ بھی نہ اس نے پایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ وہاں سے جائے گا، وہ پانی تلاش کرے گا، اپنی جنس کی طرف جائے گا، وہاں نہیں بیٹھا رہے گا۔ لہذا ایسی جو چیزیں جو کہ بناوٹی طور پر جنسیت اختیار کر لیں، جب ان کی اصلیت سامنے آ جائے تو پھر وہاں پہ جو ہے نا میلان نہیں رہتا، وہاں پہ گریز پایا جاتا، وہاں سے اٹھ جاتا ہے بندہ، پھر اب وہاں کیا کرے گا کہ جی یہ سراب ہے تو میں بیٹھا رہوں؟ وہ نہیں بیٹھے گا، وہ کہے گا کہ مجھے تو پانی کی ضرورت ہے، میں پانی پینے جاؤں۔ تو تشنارا اگر ذوق آید از سراب، چون رسد دروے گریزد جوید آب، کہ پیاسے کو اگر سراب سے ذوق آ رہا ہے پانی کا، تو جب وہ وہاں پر پہنچے گا، ٹھیک ہے جی، تو گریزد وہاں سے بھاگے گا، جوید آب پانی تلاش کرے گا، نہ کہ وہاں پر بیٹھا رہے گا کہ جی میں تو اپنے جنس کو آ کے مل گیا۔ پھر فرماتے ہیں مفلساں گر خوش شبند از ذر قلب، مفلس بندہ، کسی نے اس کو کھوٹا سونا دے دیا تو وہ اس سے بڑا خوش ہوا، ہاں، لیکن جب یہی سونا سونار کی اس جو ہے نا جی کسوٹی پر جا کے اس کو پرکھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، پھر وہ کہے گا ابھی سوٹو پر ہے، سمجھ آ گئی بات۔ تو میلان تو اس کا ہوا کیونکہ یہ مفلس تھا اور وہ دولت تھی، لیکن وہ دولت جو تھی وہ بناوٹی طور پر، جب اس کو پرکھا گیا تو اس کی اصلیت سامنے آ گئی، اس نے اپنے اوپر رنگ چڑھایا ہوا تھا سونے کا۔ تو مفلساں گر خوش شبند از ذر قلب، مفلس جو ہے نا جی وہ اگر ذر قلب سے خوش ہوتے ہیں، ایسا سونا جو کہ بناوٹی سونا ہے
لیک آن رسوا شود در دار ضرب. جب وہاں پہ ایک جو ہے نا جی حق جہاں کسوٹی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر وہ رسوا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ سونا بھی رسوا ہوگا اور اس سونے کے ساتھ دل لگانے والا بھی رسوا ہوگا. تا زر اندودید ازرا نف گند. تا یہاں پر جو ہے نا یہ تنبیہ کے لیے ہے, خبردار. فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زر اندودی یعنی اس نے جو اپنے اوپر ملمہ کاری کی ہوئی ہے یہ تجھے راستے سے کہیں ہٹا نہ دے. بات یہ ساری آ گئی نا کہ بندے کا تو اپنی جنس کی طرف میلان ہوتا ہے. ایک نیک بندہ کسی نیک بندے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, آگے سے کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جس نے فقط جبہ اور دستار پہنی ہوئی ہو لیکن نیکی کا اس کے اندر نام و نشان نہ ہو. کتنے ہی لوگ پھر رہے ہیں, اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ شاید داد دست. تو فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ, خبردار, یہ زر اندودیت تمہیں راستے سے ہٹا نہ دے. تا خیال کج تورا چاہ نف گند. یہ الٹا خیال جو ہے نا جی یہ تمہیں کہیں کسی کنویں کے اندر نہ گرا دے. تم یہ سمجھو کہ یہ حقیقت ہے لیکن وہ فقط ایک خیال ہے. ٹھیک ہے نا, تو تم کیا کرو گے, تم اس کنویں کے اندر گر جاؤ. یہ جتنا بھی یہ معاملہ ہے نا, بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا ملان ہے, مجھے مل رہا ہے وہاں سے بڑا کچھ مل رہا ہے, مل کچھ بھی نہیں رہا. جب وہ چیز سامنے آ گئی اس کی حقیقت, اس دن نہ تمہارے پاس کچھ رہنا ہے نہ اس کے پاس کچھ رہنا. لہذا جتنے بھی یہ ظاہری بات ہے طریقت سمجھا رہے ہیں نا, تو اس راستے کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ملیں گی, بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اشیاء جو ہے نا جی وہ کوئی اور روپ دھار لیتی ہیں اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے حقیقت مل گئی, لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی. سلوک کے راستے کے اوپر شیطان کئی جگہ پر جناب ایسے ایسے نظام دکھاتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میری منزل آ گئی, میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا. لیکن اصل کیا ہے کہ منزل تو ابھی بہت آگے. لہذا جیسے وہ حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منقع اخروٹ یہ چیزیں لینے پر بچوں کی طرح خوش نہ ہو جایا کرو, ذرا محنت کرو. ٹھیک ہے نا جی, یہ تھوڑے تھوڑے لوگ اپنے اندر بس کوئی چیز ان کو نظر آ گئی, انہوں نے سمجھا کہ ہم کامل ہو گئے, ہمیں منزل مل گئی. یہ تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ابھی بہت کچھ آگے ہے, وہ کس نے دیکھنا. تو فرمایا کہ یہ جو تمہارا میلان بن رہا ہے آگاہ ہو جاؤ, یہ زر اندودی ہے, یہ شیطان کی طرف سے یہ جو ملمہ کاری ہو رہی ہے یہ تمہیں راستے سے بھٹکا نہ دے. اور تمہارے جو غلط خیالات ہے نا, یہ غلط ہی خیال ہے نا, کہ بناوٹی خیال ہے, اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں. یہ تمہیں کنویں کے اندر نہ پھینک دے, کنویں کے اندر تمہیں نہ پھینک دے. اب فرماتے ہیں از کلیلہ باز جو آن قصارا. کلیلہ و دمنہ یہ ایک کتاب کا نام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کلیلہ و دمنہ سے ایک قصہ جو ہے نا وہ تم پڑھو. مندر آن قصہ طلب کن حصہ را, اس قصے کے اندر اپنا حصہ تلاش کرو. کلیلہ و دمنہ جو ہے نا ایک کلاسیکی ادب ہے, اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت پرانے زمانے کے اندر نا یہ ایک کتاب لکھی گئی تھی, اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ہندوستانی کلاسیکی ادب ہے یہ. اور یہ 3 صدیاں قبل یعنی کہ نا قبل از مسیح بھی 3 صدی قبل ایک کتاب لکھی گئی تھی, اس کا نام تھا پنجتنتر. سنسکرت کے اندر لکھی گئی تھی, جس کے اندر مختلف جانوروں کی نا کہانیاں تھیں, جانوروں کے معاملات بیان کر کے ان کی کہانیاں اور اخلاقیات کا ایک درس دیا گیا تھا. تو سنسکرت کے اندر یہ کتاب لکھی گئی تھی. تو پھر اس کے بعد وہ بھی بڑی مقبول ہوئی, لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اب نہیں ہے. مطلب پھر یہ ہوا کہ ایک ابن المقفع ہیں, انہوں نے یہ کلیلہ و دمنہ جو ہے نا یہ کتاب لکھی, جس کی اصل وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, وہ جو پنجتنتر ہے نا, لیکن یہ انہوں نے عربی کے اندر لکھی اور اس کے اندر جانوروں کی کہانیاں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نا
کئی قصے ہیں، اس سے تم ایک قصہ پڑھو، وہ قصہ آگے آپ نے بیان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ قصہ پڑھو، اس کے اندر سے اپنا حصہ تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ یہ کلیلہ و دمنہ جو ہے نا، یہ بھی دو جانور، اس کے دو کردار ہیں، وہ دو گیدڑ تھے اس کے اندر۔ تو اس میں کوئی شیر ہے، کوئی خرگوش ہے، وہ آپس میں ان کی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی سارا سلسلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ در کلیلہ خواند باشی لیکن وہ قصہ تم نے کلیلہ و دمنہ میں بھی پڑھا ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ کشر و افسانہ بود نئے بغض فرماتے ہیں وہ جو لکھا ہوا ہے نا، وہ یوں سمجھ لو کہ ایک چھلکا ہے اور وہ ایک افسانہ ہے، مغز والی بات وہ نہیں، مغز ہم تمہیں نکال کے بتائیں گے، وہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ جس طرح یہ ایک بات آپ بیان کرتے ہیں، بیچ میں سے کتنی باتیں نکلتی جاتی ہیں۔ تو وہ کلیلہ و دمنہ وہ آپ کا ایک ماخذ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے وہ پڑھو، وہ معاملہ یہ ایک جو بیان کرتے ہیں مختصراً میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہو جائے گا، کہ وہ ایک جگہ نا بڑی چراگاہ تھی اور بہت سارے وہاں پر جانور تھے، طرح طرح کے خرگوش اور جناب ہرن اور طرح طرح کے جانور تھے۔ تو ایک شیر جو ہے نا جی، وہ روزانہ ہی شکار کرنے کے لیے آ جاتا تھا وہاں۔ اب جناب کہہ لیں کہ کبھی کسی کو پکڑ کر لے جائے، کبھی کسی کو پکڑ کر لے جائے، وہ سارے جانور بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیر روز ہی آ جاتا ہے اور جناب جس کو چاہے لے جاتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، لہٰذا ادھر آنا جانا بڑا مشکل ہوا۔ وہ ایک دن انہوں نے کہا بھی شیر سے ملتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے شیر کو مل کے ملاقات کر کے انہوں نے کہا یار دیکھو معاملہ یہ ہم کرتے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا جی ایک ہم وظیفہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو تمہارا حصہ ہوگا نا جی وہ تمہیں کوئی نہ کوئی جانور خود بخود پہنچ جایا کرے گا، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ ہو کہ تم نے کس کو لے کے جانا ہے، تو ہم خود ہی بھیج دیا کریں گے، وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہ آنا، تم وہیں رہو، تمہارا وظیفہ جو ہے نا وہ تم کو ملتا رہے گا۔ اس نے کہا چلو یہ کون سا بری بات ہے، وہ کبھی وہ کسی کو بھیج دیتے بھی چلو تمہیں کھا جائے، کبھی کسی کو بھیج دے تمہیں کھا، باقی تو بچے ہوئے نا، باقی پھر اب وہ کیا تھا کہ بڑے کہہ لیں کہ سیف ہو گئے اور اطمینان سے جناب وہ چراگاہ میں چلتے رہتے، بھی اس کو ایک آدھ ہم نے قربان کر دیا، بھیج دیا۔ اب یہ تو نہیں ہو رہا نا کہ کبھی کسی کو پکڑ کر لے جائے، کبھی کسی۔ پھر اس طرح کرتے کرتے ایک بات آ گئی خرگوش پر۔ خرگوش کو انہوں نے کہا بھی یار اب تو تیری باری، تو جاؤ۔ اس نے کہا بھی میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا بھی ہم نے اتنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے اپنے ہم نے جناب کتنے بھیجے ہیں، اتنی برادری بھیجی، اب تم جاؤ۔ خیر بہرحال وہ پہلے تو نہ مانا، لیکن وہ گیا۔ بعد میں اس نے نا ایک ترکیب سوچی بھی اس شیر کا کام کرنا پڑے گا۔ وہ اس کو بہلا پھسلا کر نا ایک کنویں کے کنارے لے گیا، اور اس نے جو ہے نا جی اس کو اس کنویں پانی کے اندر اس شیر نے اپنی صورت دیکھی، تو اس کو جو ہے نا یہ لگا کہ یہ تو کوئی میرا دشمن ہے، یہ تو بالکل میرے جیسا میرے سامنے آگے کوئی کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے جناب کہہ لے کہ اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے چھلانگ لگا دی تو اب وہ کنویں میں گر گیا اور وہ اس کا خاتمہ ہو گیا، یوں سارے ہی بچ گئے۔ تو بات وہ یہاں پر یہی آ رہی تھی نا کہ تا خیال کج تورا چاہ نف گند، تمہارا جو الٹا خیال ہے، یعنی جس چیز کو تم حقیقت واقعی سمجھ رہے ہو اور وہ جو ہے وہ حقیقت نہ ہو بلکہ وہ فقط ایک خیال ہو، تو وہ تمہیں کہیں چاہ میں نہ پھینک دے۔ ان چیزوں سے تم نے جو ہے نا وہ بچنا ہے۔ تو اس راستے کے اندر ایسی ملمہ کاریاں بہت ساری ہیں، بہت سارے جو ہے معاملات تمہارے سامنے آئیں گے کہ جو حقیقت کا روپ دھار کے آئیں گے اور تم انہیں حقیقت سمجھو گے، لیکن اگر تم نے اس بارے میں تحقیق نہ کی اور اس حقیقت کو کہہ لیں کہ کما حق کو جاننے کی کوشش نہ کی، تو پھر یہی ہے کہ یا تو راستے سے ہٹ جاؤ گے یا کسی چاہ کے اندر، کسی کنویں کے اندر گر جاؤ گے۔ تو یہ سارا انشاءاللہ آگے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قصہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سے آگاہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔